اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6۔ النبی اولا بالمؤمنین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مومنوں پر ان کی اپنے جانوں سے بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ و مقام، آپ کی شان و عظمت، آپ کا رتبہ عالی اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے اہم چیز اس کی اپنی ذات ہوتی ہے، اس کی اپنی جان ہوتی ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد اسلام کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے، مومن ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو تمام حقوق پر مقدم رکھے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ جس طرح حدیث مبارکہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے والا نہ ہو، اپنے والد سے بھی بڑھ کر، اپنے بیٹے سے بھی بڑھ کر، اور تمام انسانوں سے بڑھ کر۔ یعنی اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام رشتوں پر مقدم نہیں رکھتا تو ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بے شمار احسانات کیے ہیں، لیکن ان احسانات کا تذکرہ کم ہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کو پیدا فرما کے میں نے احسان کیا، تمہیں عقل و دل عطا فرما کے میں نے احسان کیا، تمہیں رزق اور شعور عطا فرما کے میں نے احسان کیا۔ ہر انسان پہ بے شمار احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ احسانات ہم نے تم پر کیے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تو یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس احسان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کر دیا، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب انہی میں سے ایک عظیم رسول کو بھیجا۔ امام سعدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، فَلِذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِمْ إِذَا تَعَارَضَ مُرَادُ النَّفْسِ مَعَ مُرَادِ الرَّسُولِ أَن يُقَدِّمَ مُرَادَ الرَّسُولِ، کہ جب بھی کسی انسان کے دل میں تعارض آ رہا ہو کہ ایک طرف تو اس کی اپنی چاہت ہے اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، تو وہ حضور کی چاہت کو اپنی چاہت پر مقدم کر دے۔ ایک طرف کائنات پوری ہو، دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، ایک طرف دنیا کی باتیں ہوں، دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، تو مومن وہ ہوگا جو ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھے گا، آپ کی ذات کو، آپ کی بات کو ترجیح دے گا، اور جو اس معیار پر پورا نہیں اترا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو کسی مومن اور مومنہ کے لیے ان کے معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اور جن لوگوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نہیں کی اس دنیا میں، وہ روز قیامت حسرت سے کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر لیتے۔
اس موضوع پر جتنی بھی گفتگو کی جائے اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ وَأَزْوَاجُهُ اور حضور کی بیویاں امہاتہم ان کی مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن میں مذکور ہے، اور جو انسان اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ایسا شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ تو وہ مقدس اور پاکیزہ ہستیاں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت کے لیے پسند فرمایا، وہ کوئی عام عورتیں نہیں ہیں، وہ آپ کی گھر والیاں ہیں، وہ اہل بیت ہیں، ان کی حیثیت امت میں ماں کی سی ہے۔ امہات المومنین سے قرآن مجید میں الگ سے خطاب کیا گیا، فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، ان کی عزت اور احترام ہے، حضور کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان سے نکاح کر سکے۔ تفسیر وسیط میں لکھا ہے فی الاحترام والاکرام وفی حرمت الزواج بہن، کہ ان کا ادب اور احترام ہے اور ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت کی بنا پر ان کے لیے دلوں میں ایسا احترام اور ان کی عظمت کا ایسا غلبہ ہوتا ہے، فطرتی طور پر مسلمانوں کے جذبات ازواج مطہرات کے معاملے میں وہی ہوں گے جو شریف بیٹوں کے اندر اپنی ماؤں کے لیے ہوتے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، اور رحمی رشتہ داروں میں، قربت والے رشتہ داروں میں بعض سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو رشتہ داروں میں بھی فرق ہے، جو جتنا قربت والا رشتہ ہے اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو سورہ نساء میں احکام وراثت بیان کر دیے گئے ہیں فیصلے اسی کے مطابق ہوں گے، اور یہ زیادہ حقدار کن سے ہیں؟ من المؤمنین والمہاجرین، مومنوں سے بھی اور مہاجرین سے بھی۔ یاد رہے کہ مدینہ ہجرت کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار اور مہاجرین کے درمیان میں مواخات کی بنیاد رکھی، مہاجرین کو انصار کا بھائی قرار دیا، اور اسی بھائی چارے کی بنیاد پر انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ تو اب یہاں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ وراثت میں حقدار رشتہ دار ہی ہوں گے، جن لوگوں کو آپس میں بھائی بنا دیا گیا ہے ایمان کی وجہ سے، وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ اسلامی اخوت کی بنا پر مہاجرین اور انصار کے درمیان جو حقوق تھے وہ عارضی تھے، وقتی طور پر انہیں قائم کیا گیا تھا۔ وراثت کے حقدار قریبی رشتہ دار ہی ہوں گے۔ الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ تم کرو، الی اولیائکم معروفا، اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک، یعنی اگر تم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہو تو حدود کے اندر رہ کر وہ تم کر سکتے ہو۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ قریبی رشتہ داروں کا جو حق بنتا ہے وہ انہی کو دیا جائے گا، ان کے حقوق میں سے کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ کان ذلک فی الکتاب، یہ چیز کتاب میں مسطورہ لکھی ہوئی ہے۔ اشارہ سورہ نساء کی طرف ہے، اس میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ احکامات بیان کر دیے گئے ہیں، کس وارث کا کتنا حصہ بنتا ہے، کتنی وصیت کی جا سکتی ہے، یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہو چکے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت اور آپ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔